کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے کیا تعلق، اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں۔ قلب میں وہ چیزیں ہیں جن کا سب کا حل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ نہیں انسان پا سکتا جب تک وہ رب کے ساتھ نہیں جڑ رہا، کوشش ہی نہیں کر رہا رب کے ساتھ جڑنے کی۔ اللہ کو چھوڑ کر اور یہ عقیدہ چھوڑ کر کہ اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے، جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے اپنے سلوشنز دوسروں میں، تو پھر اللہ مشکل سے مشکل کرتا جائے گا آپ کا پرابلم۔ جیسے وہ بقرہ، تراب، مٹی کے علاوہ کچھ بھی اس کا پیٹ نہیں بھرنے والا، تو یہ بھوک نہیں مٹے گی، یہ خواہش نہیں جائے گی چیز کرنے کی، چیزوں کو چیز کرنے کی۔ لیکن نا زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ، کہ ہم نے بے شک ہیومینٹی کے دل میں یا ان کے لیے ایک لائکنس ڈالی ہے دنیاوی کچھ چیزوں کی، ان میں نمبر 1 عورت ہے۔ وہ قرآن کی آیت میں سنا رہا، سورہ نساء کی، سورہ آل عمران کی آیت آپ کو سنا رہا۔ پھر والبنین، اولاد، پھر سونا چاندی، گھوڑے سواری کے جو ٹرانسپورٹ کے کام ہے۔ تو لیکن جو اللہ کے پاس ہے، آیت کے اینڈ میں کہتے ہیں وہ بہتر ہے۔ یہ ساری ٹھیک ہے، یہ ان میں مزین کیے گئے تمہارے لیے، بیوٹیفائی کر دیا گیا ان کا لو تمہارے دلوں میں، لیکن جو رب کے پاس ہے وہی کمپلیٹ کرے گا تمہیں۔ جو مرضی جتنی مرضی بندہ جو ہے وہ یہ چیزوں کو چیز کرتا رہے، وہ کمپلیٹنس، سینس آف کمپلیٹنس نہیں آئے گی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں یہ سینس آف کمپلیٹنس تبھی آئے گی جب اس بندے کا مین مقصد اللہ کی رضا اچیو کرنا ہے اور اللہ کو اچیو کرنا ہے، اللہ کے پیچھے بھاگنا ہے۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، قرآن کی آیت ہے، فلی ٹو اللہ۔ فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا مطلب ہے بھاگو، دوڑ لگاؤ اللہ کی طرف، فلی ٹو اللہ۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ نے کہا نا کہ اگر بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کے جاؤ، چل سکتے ہو تو چل کے جاؤ، رینگ سکتے ہو تو رینگ کے جاؤ، لیکن کبھی بھی جانا نہ چھوڑو۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں صرف بھاگ کے ہی جانا ہے۔ کوئی مشکل آتی ہے تو ہم گیو اپ کر جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہمارا اللہ سے کیا تعلق، اللہ ہماری کہاں سنے گا، ہمارے تو اتنے برے اعمال ہیں۔ تو امام شافعی تو کہہ رہے ہیں رینگ کر بھی جانا ہو تو جاؤ، جاؤ تو صحیح نا، کیونکہ تمہاری جو تھرسٹ ہے اس کو کوئنچ اللہ تعالیٰ کرے گا، اس کو کوئی انسان نہیں کر سکتا کوئنچ۔ تو وہ قلب کے معاملات ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہ جو اسٹرانگ ڈیزائر ہے یہ فل تبھی ہوگی جب اللہ کو پالو گے، اس کے علاوہ یہ فل نہیں ہونے والی، جو مرضی کرتے پھرو، انسان کبھی پلیز نہیں ہوگا۔ اسی لیے تمام معاملات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پہ ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہمیں اللہ کا تعارف کرا دیا اور تمام معاملات اللہ سے جوڑ دیے۔ جب میاں بیوی یہ سوچ کر ایک دوسرے کے لیے احسان کریں گے اور اچھا کریں کہ میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں، تو نہ انہیں دکھ ہوگا، نمبر 1، کیونکہ اگر آپ کو وہ سیم ٹریٹمنٹ نہیں مل رہی تو آپ کس کے لیے کر رہے ہو، اللہ کے لیے، تو وہ آپ کو عزت بھی دے گا، وہ آپ کا درجہ بھی بلند کرے گا، اور قیامت والے دن آپ تو بری ہو نا کہ میں نے تو اپنے فرائض پورے کیے۔ لیکن اگر وہ دونوں ایک دوسرے کو پلیز کرنے کے لیے چیزیں ساری کر رہے ہیں تو پھر ظاہر ہے کہ یہ ایک ویکر کانسیپٹ ہے۔ اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر چیز کرنا کہ مجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک اس لیے کرنا ہے، یا اس کے ساتھ اچھا اس لیے چلنا ہے کیونکہ میرے رب کا حکم ہے، یا مجھے اپنے ان لاز کے ساتھ احسان دکھانا ہے اگر وہ کچھ کمی کوتاہی کر رہے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا اللہ کا حکم ہے، تو پھر وہ آپ کی سوچ ہے، وہ بندے کو اسٹرینتھ دیتا ہے وہ کنسیپٹ، ٹھیک ہے۔ تو یہ بات ہے اصل میں کہ ہر چیز اللہ کی خوشنودی سے جڑی ہوئی ہے۔ آگے فرمایا ان اٹ از اے وائڈ، اس کے اندر ایک خلا ہے، دیٹ کین ناٹ بی فلڈ، اور وہ خالی جگہ کبھی نہیں فل ہوگی ایکسیپٹ بائی ہز لو، سوائے اس کی محبت سے، ٹرننگ ٹو ہم، اس کی طرف رجوع کرنے سے، آلویز ریممبرنگ ہم، اس کا ذکر کرنے سے، اینڈ بینگ سنسیئر ٹو ہم، اور اس کے ساتھ مخلص ہونے سے۔ ور اے پرسن ٹو بی گیون دی انٹائر ورلڈ اینڈ ایوری تھنگ ان اٹ، چاہے انسان کو پوری دنیا دے دی جائے اور جو کچھ اس دنیا میں سب دے دیا جائے، دیٹ وڈ نیور فل دیٹ وائڈ، وہ خالی جگہ وہ چیز پوری نہیں کر سکتی۔ تو یہ قابل غور پورا ان کا کوٹ ہے کہ قلب میں وہ چیزیں ہیں جن کا سب کا حل اللہ کے ساتھ جڑنا ہے، اور وہ نہیں انسان پا سکتا جب تک وہ رب کے ساتھ نہیں جڑ رہا، کوشش ہی نہیں کر رہا رب کے ساتھ جڑنے کی۔ اس کا سلوشن یہی ہے اور اس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ لوگوں پہ ڈیپینڈنس ویک بناتی ہے اور رب پہ ڈیپینڈنس اسٹرانگ بناتا ہے۔ اسی لیے سورہ عنکبوت میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی کہ وہ لوگ جو اللہ کو چھوڑ کر دوسروں میں سہارا تلاش کرتے ہیں تو وہ مکڑی کے جالے کی مثال، وہ ویک ہے، ٹوٹ جائے گا۔
تو سہارا اللہ کا پکڑو. باقی یہ کہ لوگوں سے مشورہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, کسی مینٹور کے پاس جانے میں کوئی حرج نہیں ہے, ایک استاد کے پاس بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک کرائٹیریا یاد رکھیں کہ اگر ایک مینٹور اور استاد آپ کو اپنے سے کنیکٹ کر رہا ہے اور بار بار اپنی طرف لا رہا ہے تو وہ 2 نمبر ہے. یہ سیدھی سی بات ہے, کیونکہ تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ سے کنیکٹ کرنا, تمام انبیاء کا پرپس تھا اللہ کا تعارف کرانا کہ اے لوگوں میں تمہارے کسی نفع نقصان میرے ہاتھ میں ہے ہی نہیں, میرے ہاتھ میں کوئی کنجیاں نہیں ہے, ٹریجر میرے ہاتھ میں ٹریجر نہیں ہے. اللہ کے نبی کو اعلان کرنے کا کہا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہ انہیں بتا دو تم کسی نفع نقصان کیا تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. تو آؤ میں تمہیں اللہ کا تعارف کراتا ہوں اور میں تمہیں اللہ سے جوڑتا ہوں. یہ تھا تمام انبیاء کا کام کہ اللہ کی عبادت کرو, ایک اللہ کے ہو جاؤ, بس دیٹس اٹ. اسی سے اسٹرانگ بنتا ہے بندہ. تو یہی انشاءاللہ آج کی کلاس کا بھی میں چاہ رہا تھا کہ تھوڑا ریویژن بھی ہو جائے ہمارے کانسیپٹس کی, کہ سلوشن یہی ہے اور اللہ کے دروازے ہمیشہ کھلے ہیں اور اللہ کے پاس سلوشن بھی ہے, اور صبر کی بھی پھر تلقین ہے ظاہر ہے, اور اللہ کی رضا میں راضی ہو جانا پھر اس کی طرف بھی اشارہ ہے. تو تمام چیزیں آتی ہیں. اور جو میں نے کاؤ والا انسیڈنٹ مینشن کیا بقرہ, کہ وہ لوگ جب پرفیکشنسٹ بننے میں نکلے اور ان کا عقیدہ یہ تھا شاید کہ گائیں ایسی ہوگی تو مسئلہ حل ہو جائے گا, تو نہیں, گائیں عام بھی ہوتی تو مسئلہ حل اللہ نے ہی کر دینا تھا اور کر دینا تھا. آپ کون سی گائیں ڈھونڈنے نکل گئے؟ تو ٹھیک ہے, آپ ڈھونڈنی ہے تو جاؤ ڈھونڈو. یہی بات ہے, اللہ کو چھوڑ کر اور یہ عقیدہ چھوڑ کر کہ اللہ نے مسئلہ حل کرنا ہے. جب آپ ڈھونڈنے نکلو گے اپنے سلوشنز دوسروں میں تو پھر اللہ مشکل سے مشکل کرتا جائے گا آپ کا پرابلم. جیسے وہ بقرہ کاؤ مشکل سے مشکل ہوتی گئی, کرو پھر جاؤ. لوگوں پہ ریلائی کرنا ہے تو پھر مشکل سے مشکل وہ گنجل پڑتے جائیں گے, تو سلوشن اس کا پھر آپ کو نہیں ملے گا. لیکن اگر اس نیت سے گئے کہ نہیں اگلا اللہ والا ہے, کوئی اچھی ایڈوائس کر دے گا, یہ الگ بات ہے. لیکن اللہ کو چھوڑ کر توکل اس پہ کرنا, میں اس کی بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, یہ بات معیوب ہے, اللہ کو پسند نہیں ہے. اللہ غیرت والا ہے, حدیث میں آتا ہے اللہ میں بہت غیرت ہے, اسی لیے اللہ کو اپنے شریک نہیں پسند کہ اللہ جیسا کون ہو سکتا ہے. تو بندہ جب کسی اور پہ ریلائی کرتا ہے تو ظاہر ہے یہ اللہ کی غیرت کو دعوت دینے کے مترادف ہے. اللہ تعالیٰ کو غیرت آتی ہے کہ میں پرفیکٹ ہوں, یہ میرے پاس کیوں نہیں آ رہا ہے, یہ مجھ سے سلوشن کیوں نہیں لے رہا ہے. تو دیکھیں علم بھی ہے اس میں, نالج بھی حاصل کرنا چاہیے بندے کو, نالج کے ساتھ جڑنا چاہیے, اور ہمارے پاس نالج کا ٹائم ہونا چاہیے. کیوں نہیں ہے؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے, کیوں نہیں ہمارے پاس نالج کا ٹائم؟ کتنا ٹائم لگتا ہے ایک کتاب پڑھنے میں, کوئی حدیث پڑھنے میں, قرآن کی آیت ڈیلی کوئی پڑھ لی, سمجھ لی, اس سے آپ کو اسپرچول اسٹرینتھ ملے گی. قلب کی ضرورت ہے علم. علم جو ہے وہی جو ہے وہ بارش کی سی مثال اللہ نے دی قرآن مجید میں, کہ جس طرح ایک بنجر زمین پہ بارش کے قطرے پڑتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے وہ زمین, اس میں سے پودے اگنے لگ جاتے ہیں, ہریالی آ جاتی. تو ہمارا دل اگر بنجر ہو چکا ہے تو اس کا سلوشن ذکر ہے, اور اس کا سلوشن وہی کا نالج ہے, وہ آباد کر دے گا اس دل کو. تو وہ علم شاید یوٹیوب سے آپ کو نہ ملے, موٹیویشن تو مل جائے گی, لیکن اس علم کی سورس تو قرآن ہے, اس علم کی سورس حدیث ہے, اس علم کی سورس وہ کتابیں جو لکھی ہوئی ابن القیم. اتنی زبردست سورس میں نے آپ کو بتا دیا ہے, ان کی کتابیں پڑھیں, سرچ کریں کہاں ہے, kalamullah.com پہ جائیں, سرچ کریں. تو اپنی روٹین میں نا علم کو لائیں, علم نافع, اللہ کا تعارف, توکل کیا ہے, ریلائنس کیا ہوتی ہے. ٹھیک ہے, یہ معاملات پر جو ہے وہ ریسرچ کرنے بیٹھیں, انشاءاللہ بہت کچھ آپ کو ملے گا اور اس سے آپ کو سیٹسفیکشن بھی ملے گی. تو یہ اصل میں جو ہے وہ بات ہے.